نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بتا رہا ہوں اعتکاف کا. کان یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، آخری عشرہ میں آپ رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھتے تھے. اور یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. جس مسجد میں 5 وقت با جماعت نماز ہوتی ہے، امام مؤذن مقرر ہے. اور اس سے اونچی مسجد کہ جس میں جمعہ بھی ہوتا ہے. ہر وہ مسجد جس میں با جماعت 5 ٹائم اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے. اور اس سے بڑی مسجد کہ جس میں جمعہ ہوتا ہے. ضرور بضرور ایک بندہ اعتکاف بیٹھے تو پورے محلے کی طرف سے کفایت ہو جائے گا. اور جو دفتروں میں مسجدیں ہیں، لوگوں نے جائے نماز بنائی ہوتی ہے، زور اثر پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی کیا ہوا، تو ایسی جگہوں میں اعتکاف نہیں ہے، وہ جائے نماز ہے. قرآن مجید نے ابھی کیا کہا، آپ نے ایت سنی، ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. تم جو مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو اس کی یہ شرائط ہیں. وہ جو جائے نماز دفتر میں اپنی نماز کی سہولت کے لیے بنائی جاتی ہے، وہ مسجد نہیں ہے، اس میں اعتکاف نہیں ہے. بس محلے کی مسجد کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، جس میں باجماعت نماز ہو. جامع مسجد میں اس سے زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ گھر میں مجبوراً جماعت کرا لیتے ہیں یا دفتروں میں جماعت کرا لیتے ہیں، فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا کہ جامع مسجد میں آ کے وہ نماز پڑھتے ہیں. تو محلے کی ایک مسجد میں بندے کا اعتکاف بیٹھنا یہ ضروری ہے. اگر کوئی نہیں بیٹھے گا تو سارا محلہ گنہگار ہوگا. یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اس کی اپنی شرائط ہیں کہ مسجد سے باہر جو حدود مسجد ہیں، باتھ روم حدود مسجد نہیں ہوتا، حدود مسجد سے باہر معتکف 2 وجہ سے جا سکتا ہے. ضرورت شرعیہ، ضرورت طبعیہ. ضرورت طبعیہ کیا ہے؟ پیشاب کرنا ہے، وضو بنانا ہے، یہ طبعی ضرورت ہے، انسان کے ساتھ لازم ہے. یا اس کو کوئی کھانا لا کر دینے والا نہیں ہے، یہ ضرورت طبعی ہے، تو جا کے جلدی سے گھر سے یا ہوٹل سے جو قریب ہو وہاں سے کھانا لا سکتا ہے، کھائے مسجد میں. ضرورت شرعیہ کیا ہے؟ معتکف باہر جا سکتا ہے. جس مسجد میں اعتکاف والا اعتکاف بیٹھا ہے ادھر جمعہ نہیں ہوتا، اس کے اگلے محلے میں جامع مسجد ہے، تو معتکف جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے. اگر جمعہ کے بعد اس مسجد میں جنازے کا اعلان ہو گیا تو جنازہ بھی پڑھ سکتا ہے. اسپیشل اعتکاف والی مسجد سے اعلان ہوا کہ فلانی جگہ جنازہ ہے، اسپیشل نہیں جا سکتا. اتفاق سے جمعہ پڑھنے گیا تو جمعے کے بعد وہاں پر جنازے کا اعلان ہو گیا تو جنازہ پڑھ سکتا. یا راستے میں کوئی ایسے ساتھی مل گئے جو پچھلے دنوں بھی بیمار تھے تو بیمار پرسی بھی کر سکتا ہے. لیکن اس کام کے لیے وہ اسپیشل بیمار پرسی کرنے کے لیے بھی نہیں جا سکتا. ان 2 کاموں کے علاوہ بعض دفعہ روٹی کا جو کام ہے تیسرا کر لیں، وہ بھی ضرورت طبعیہ میں داخل ہے. ضرورت طبعیہ، ضرورت شرعیہ کے علاوہ مسجد کی حدود سے اگر کوئی شخص باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اب وہ یہ تو اعتکاف سنت والا اس کا ختم ہو گیا ہے. اب جو ایک دن جو غلطی کی اور وہ باہر گیا ہے، اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، تو ایک دن کا اعتکاف اس کے ذمہ اب لازم ہوگا. جس دن ٹوٹا ہے اس کا اعتکاف، بھلے اب رمضان میں ہی کر لے یا بعد میں کرے تو پھر روزہ رکھنا ہوگا.
اور اگر ایک سے زیادہ مسجد میں بیٹھتے ہیں لوگ اعتکاف تو بہت اچھی بات ہے، دینی ماحول غالب ہونا چاہیے، ذکر و اذکار تسبیحات عبادت میں بندے کو مصروف رہنا چاہیے۔ بالکل خاموشی، بعض جگہوں میں اوپر رومال اوڑھ لیتے ہیں، کوئی بندہ ان کو سلام بھی کرے تو وہ کہتے ہیں نہیں کیونکہ اعتکاف میں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور جہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے نا اعتکاف بیٹھنے کا، وہاں گپے شپے بھی بہت ہوتی ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ ایک تو مسجد میں ویسے ہی بلا ضرورت دنیاوی گفتگو گپ شپ لگانا، آج ایران نے کتنے میزائل مارے، آج انہوں نے کیا کیا ہے، یہ ڈرامہ بازی ہے، کیا میزائل ہیں کیا چیز ہے، تو اس طرح کی گپ شپ نہیں لگانی، بہت زیادہ گپ شپ بھی معتکف کو نہیں لگانی۔ تو بالکل اوپر رومال اوڑھ کر دلہن بن کر بھی نہیں بیٹھنا کہ کسی سے بات نہیں کرنی، جب تک رومال ہٹائیں گے پیسے دیں گے اس کے بعد پھر چہرہ دکھاؤں گی، ایسا تصور بھی نہیں۔ خیریت پوچھ سکتا ہے، دعا سلام کر سکتا ہے، سبق پڑھ سکتا ہے، سبق پڑھا سکتا ہے، ضرورت کی بات کر سکتا ہے، اعتکاف والا بالکل خاموشی کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور بہت زیادہ گپ شپ میں نے دیکھا ہے، جہاں بہت رش ہے، کبھی بیان کے لیے آخری عشرے میں گئے، لوگ عجیب عجیب گپے لگا رہے ہیں، اور ہیں کیا وہ اعتکاف والے، کوئی فائدہ نہیں اعتکاف۔ آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے، گندی بات بالکل نہ کی جائے، اور بے وجہ دنیا اللہ یہ کہ کوئی گھر سے بندہ پوچھنے آ گیا کہ وہ فلانی چیز خریدنے کوئی بندہ آ گیا تو ہمیں مل نہیں رہی، وہ کہاں پڑی ہے، تو اعتکاف والے کو پتہ تھا، وہ اس نے بیٹے کو بتا دیا کہ فلانی جگہ پڑی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔